السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرے اس چینل پر آپ کو اسلام کے سچے اور عظیم رہنماؤں کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور فیصلہ کن جگہ کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے صلیبی جنگوں کی کایا پلٹ دی اور بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار کی۔ جی ہاں، یہ جنگ خطین جس کے سالار تھے اسلام کے شیر دل اور عظیم رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی۔ 12ویں صدی میں بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ تقریباً 88 سال گزر چکے تھے کہ مسلمانوں کے دل غمگین اور بے قرار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اقتدار میں آئے تو ان کے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرایا جائے، لیکن صلیبی طاقتیں بھی متحد نہ تھیں۔ کچھ وقت کے بعد ان میں سے سب سے خطرناک دشمن نمودار ہوا، ریمانڈ آف طرابلس اور گی بیزان، جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے، معاہدے توڑتے اور ظلم کرتے۔ ایک دن صلیبیوں نے حاجیوں اور مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا اور بے شمار بے گناہوں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ اب فیصلہ کن جنگ قریب تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے مختلف اسلامی ریاستوں کو متحد کیا۔ مصر، شام، حجاز، عراق کے مجاہدین ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ ان کی کل تعداد 30,000 تھی۔ دوسری طرف صلیبی لشکر بھی تیار تھے۔ ان کی تعداد بھی تقریباً 40 سے 50,000 سے زیادہ تھی۔ ان کے پاس بھاری زریں، طاقتور گھوڑے اور بڑی سپاہ موجود تھی۔ میدان منتخب ہوا خطین۔ یہ علاقہ آج کے فلسطین میں تبریہ جھیل کے قریب واقع۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی حکمت عملی بڑی ہوشیاری سے ترتیب دی۔ انہوں نے دشمن کی سب سے بڑی کمزوری کو پہچان لیا، پانی کی پیاس۔ خطین کا علاقہ خشک اور گرم تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو پانی کے قریب رکھا اور صلیبیوں کو پانی سے دور کر دیا۔ دوسری طرف انہوں نے جھیل تبریہ کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے۔ یوں صلیبی فوج سخت گرمی میں پیاس کی شدت سے بے حال۔ 4 جولائی سن 1187 کو سورج طلوع ہوا اور تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے صلیبیوں پر تیر برسانا شروع کیے۔ گرمی، پیاس اور تھکن نے صلیبی فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے دوستوں کو چاروں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ صلیبی فوج جو کبھی بیت المقدس کی فاتحہ رہی تھی، آج بری طرح شکست کھا رہی تھی۔ 2 دن کے شدید لڑائی کے بعد صلیبیوں کا مورال ٹوٹ گیا۔ ان کا بادشاہ گی بیزی نان قید ہوا۔ 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد صلیبی فوج کا مورال ٹوٹ گیا۔ ان کا بادشاہ گی بیزان قید ہوا۔ صلیبیوں کا سب سے بڑا رہنما ریمنڈ مارا گیا۔ ان کا مشہور ظالم کمانڈر ریجنٹ آف شاتلیہ بھی صلاح الدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس ظالم کو قتل کرتے وقت کہا، یہ وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جنگ خطین صلیبی جنگوں کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ صلیبی فوج تباہ ہو گئی، ان کے بڑے بڑے سردار قید یا قتل ہوئے اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی فتح کا دروازہ کھل گیا۔ صرف چند ماہ بعد اکتوبر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو بھی آزاد کرا لیا، یعنی وہ سرزمین جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم پڑے تھے اور جہاں قبلہ اول واقع ہے، پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ناظرین، جنگ خطین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد، صبر اور ایمان کے ساتھ کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے وہ معرکہ جیت کر یہ ثابت کیا کہ جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تھی جنگ خطین کی کہانی، ایک ایسی جنگ جس نے اسلام کی تاریخ کا دائرہ بدل دیا۔ اللہ ہمیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران اور مجاہد عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگلی جنگوں کے بارے میں ویڈیو بناؤں تو کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔